علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مختصر سی حاضری میں بھی اپنی طرف سے پیش کروں گا۔ نہایت خوبصورت حاضری ہمارے مرزا محمد فاروق صاحب قبلہ نے پیش کی، اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ بلیک بن کی سرزمین پر مرزا محمد فاروق صاحب ایک نور کے مانند چمکتے رہتے ہیں، ایک روشنی بکھیرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حاجی فضل حسین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ حافظ راشد صاحب اللہ وہ بھی رونق بخش رہے ہیں، اور یہ بچہ حسیب الاشرفی، یہ بڑا اس کے اندر جوش و خروش ہے۔ جس اسکول میں یہ پڑھتا ہے اس اسکول کے اندر اس نے جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، اور الحمدللہ وہ بھی سلسلہ وہاں قائم ہوا، اور بہت اس میں حوصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے۔ اس گھر میں میلاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ مختصر سی گفتگو کی، یہ میلاد جو منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ سرکار کی آمد ایک بار ہو گئی، حضور جب آئے، صبح کا وقت تھا۔ صبح کا وقت ہی وہ وقت ہے جو جنت میں رہے گا، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت وقت نہیں ہے، کیونکہ پوچھا گیا تھا کہ جنت کا جو سما ہوگا تو کیا دوپہر کی طرح ہوگا یا شام کی طرح ہوگا؟ تو ارشاد ہوا تھا کہ جنت کا سما بالکل صبح کے وقت کی طرح ہر وقت رہے گا، یعنی جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو وہ منظر، جب وہ روشنی پیچھے سے پھینکتا ہے تو جو حسن نظر آتا ہے، پرندوں کا چہکنا، پھولوں کا کھلنا، دریا پر ایک حسن جاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو دریا ہے وہ بھی اپنی خوبصورتی اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے بکھیرنے لگتا ہے۔ پرندے کے اندر سے ایک عجیب سی آواز، ایسا لگتا ہے کہ رات بھر کے بھٹکے ہوئوں کو سہارا مل جاتا ہے، ایسا حسن پیدا ہوتا ہے۔ یہ کائنات ایک خوبصورت گلدستہ نظر آتی ہے۔ یہ ساری چمک وہ سورج جب بس بکھیرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہی وقت ہے جو جنت میں رہے گا، اور یہی وہ وقت ہے جس وقت میرے آقا کی آمد۔ جب یہ دنیا کا سورج جب آتا ہے تو اتنی روشنی بکھیرتا ہے، جب آفتاب نبوت کا سورج آیا ہوگا تو کتنی روشنی کائنات ہوگا، کتنی روشنی ہو گئی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار آئے، آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے فیضان سے پوری دنیا کو مالا مال کر دیا۔ اب یہ ہر سال سجاوٹ کرنا، ہر سال میلاد منانا، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ایک چیپٹر ہے کتاب الانبیاء، کتاب الانبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایسا ہوا کہ غزوہ تبوک، بیٹل آف تبوک، ہولی وار آف تبوک سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، اور ایک مقام پر رکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو وادی ہجر، وادی حجر کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جا کر آقا علیہ السلام رکے۔ وہاں دو کنویں تھے، ایک کنواں تھا جہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم پانی پیتی تھی، ایک اور کنواں تھا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، جس کو قرآن نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں اترے تو صحابہ نے جلدی جلدی آٹا گوندھنا شروع کیا، کیونکہ روٹی پکانا تھا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، دوسرے کنویں سے پانی نہ لیا جائے جس میں صالح علیہ السلام کی قوم پانی پیا کرتی تھی، کیونکہ اس نے نافرمانی کیا تھا، وہاں سے پانی نہ لیا جائے۔ جیسے ہی صحابہ کو خبر ہوئی، حضور کا حکم ہوا، جو آٹا گوندھ لیا تھا اسے پھینک دیا گیا،
کہ ہم اس میں سے پانی نہیں لیں گے۔ حکم یہ ہوا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اس کنویں سے پانی لیا جائے۔ اس سے پانی لیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے آٹا گوندھا گیا، اسی سے روٹی پکی۔ اتنی بات تو طے ہو گئی بخاری شریف کے ذریعے، حضور کے کردار کے ذریعے۔ اونٹنی کا زمانہ تو بہت پہلے تھا لیکن برکت اس وقت باقی تھی، برکت اس وقت باقی تھی۔ معلوم یہ ہوا ایک بار جب برکت آ جاتی ہے اللہ اسے اٹھاتا نہیں، اسے جاری رکھتا ہے۔ جب اونٹنی کی اتنی برکت ہے تو نبی کی کتنی برکت، نبی کی کتنی برکت ہوگی۔ اور آپ دیکھیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے، جب مقام ہجر، وہ کنواں چونکہ بستی سے باہر تھا، اب رسول اللہ وہاں سے گزرے، مدینے کو واپسی ہے۔ آقا علیہ السلام نے چادر سے اپنے منہ کو ڈھک لیا اور زور زور سے رونے کی کیفیت بنا کے رونے کے، اور صحابہ سے بھی کہا اپنے منہ کو ڈھک لو، اپنے آپ کو چھپا لو، رونے کی حالت پیدا کر لو، جلدی جلدی گزرو یہاں سے۔ صحابہ جلدی جلدی گزرے، سرکار جلدی جلدی گزرے۔ پھر ایک مقام اور ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے، جہاں پر ہاتھی والوں پر عذاب آیا تھا، ابرہہ پر عذاب آیا تھا، سورہ فیل نازل ہوئی، جہاں پر ابابیل ایک پرندہ، یا یوں سمجھ لیجئے پرندوں کی جھرمٹ نے وہ ہاتھی پر جب کنکری ڈالی تھی تو وہ ڈھیر ہو گیا۔ پورا واقعہ ہے، میں واقعات میں نہیں جاؤں گا۔ وہ مقام بھی آیا، سرکار جلدی جلدی گزر گئے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں جلدی گزر گئے؟ جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جس قوم میں تم ہوگے اس میں کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب رسول اللہ جس قوم میں ہوں اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا تو پھر ان کو عذاب کا کون سا خطرہ، ان کو عذاب کا کون سا خطرہ، کیوں جلدی جلدی؟ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے سرکار کو کیا خوف، سرکار تو وہ ہیں جو قبر والوں کو بے خوف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار تو وہ ہیں جن کے ایک سجدے کی بنیاد پر محشر میں سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا، پل صراط پر معاملہ صحیح ہو جائے گا، دنیا میں معاملہ صحیح کر دیا تو سرکار کو کیا خوف، سرکار کو کوئی خوف نہیں۔ بات یہ تھی کہ سرکار پوری انسانیت کے سرکار، سرکار پوری انسانیت کے سرکار، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سرکار، ہمارے بھی سرکار، ہر ایک کے سرکار، ہر ایک کا درد رکھتے تھے آقا۔ جب آقا علیہ السلام نے چہرہ لپیٹا تو اس وقت ذہن میں وہ واقعہ یاد آ گیا، کس طرح لوگوں پر کاش یہ لوگ نافرمانی نہ کرتے، ان پر عذاب نہ آتا۔ تو اس خیال کو سرکار کے سامنے جب اس وادی سے گزرے، وہ خیال یہاں عذاب آیا، اس وقت عذاب نہیں آ رہا تھا اور نہ نبی پر عذاب آتا، لیکن وہ خیال ذہن میں آ گیا، سرکار تیزی سے گزر گئے۔ پتہ چل گیا کہ جب موقع سامنے ہو یا مقام سامنے ہو وہاں پر ہر وقت عذاب نہیں آتا، لیکن اس کے اثر کو سرکار نے اس وقت کے اثر کو محسوس کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس عذاب کو جب دیکھا سرکار نے، تیزی سے گزر گئے تو مقام آیا، تو مقام کی وجہ سے وہ عذاب خیال میں آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ جب مقام آتا ہے تو اسٹوری سامنے آ جاتی ہے، سامنے آتی ہے تو خوف طاری ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے گھر سے کوئی قیمتی سامان چلا جائے یا قیمتی شخصیت انتقال کر جاتی ہے، جب جب یاد کرتا ہے تب تب روتا، کوئی یہ نہیں کہتا گزرے ہوئے تو وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، کوئی کہتا نہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ شخصیت جب جب یاد آتی ہے، جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ یاد آ جاتی ہے، وہ یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو طاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ میلاد ہے، جب جب 12 ربیع الاول آتا ہے میرے نبی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سامنے آ جاتی ہے، تو ایمان والا خوشیاں منانا شروع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہ صاحب، اللہ اکبر، سبحان اللہ شاہ صاحب، رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس جب مقام سامنے آ جائے تو واقعہ یاد آتا ہے، جب دن سامنے آ جائے تو واقعہ یاد آتا ہے، تو جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو نبی یاد آتا ہے، نبی کی ولادت یاد آتی ہے، نبی کی پیدائش یاد آتی ہے، اور جب نبی کی پیدائش آتی ہے ہم گھروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، لائٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، کھانے پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ثابت کہاں سے ہے، ثابت کہاں سے؟ میں بس شارٹ میں بتاؤں گا آپ سب کو سمجھ میں۔ سرکار کی 2 زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی۔ سبحان اللہ۔
یہ جو میلاد، یہ جو جلوس، سبحان اللہ، یہ جو سجاوٹیں، یہ جو جھنڈے مکے میں سرکار نہیں دے سکتے تھے، مکے میں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ مکے میں اذیتیں تھیں، مکے کے حالات کچھ اور تھے، مکے میں نبی کو پریشان کیا جاتا تھا، مکے میں نبی کے صحابہ کو تنگ کیا جاتا تھا، مکے میں نبی پر سینکشن لگا، مکے میں نبی کی جان کو خطرہ تھا، اللہ، مکے میں نبی کو تنگ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب سرکار مدینے آئے، سبحان اللہ، سرکار جب مدینے آئے، جیسے ہی انٹر ہوئے سرکار مدینے میں، واہ، طلع البدر علینا کی سبحان صدا اللہ، بلند ہوئی، سبحان لوگ اکٹھا تھے، خدا کی قسم پکارنے والے پکارتے تھے، پڑھیے بخاری مسلم کو، پکارنے والے پکارتے، یا رسول اللہ، واہ، سبحان اللہ، یا رسول، اب سرکار چلے اونٹنی پر سوار، پورا مدینہ ساتھ میں، جس دن سرکار مدینے پہنچے اسی دن جلوس نکل گیا۔ سبحان اللہ، کیا پوچھتے بات، ہو جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ مدینے کے پہلے دن سے ثابت ہے، سبحان اللہ، کیا بات مدینے ہے، کے پہلے دن سے جلوس ثابت، سرکار کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جھنڈا ثابت، طلع البدر علینا کی صدا تھی، نعت ثابت، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، نعرہ ثابت۔ سبحان یہی اللہ، تو ہم کرتے ہیں، واہ، یہی تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کرتے کیا ہے؟ تو یہی چیز ہوتی، اور آپ دیکھیے ہر ایک نے یہ تمنا کی تھی، سرکار میرے گھر، میرے گھر، میرے گھر، میرے گھر، جتنے لوگ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکار ابو ایوب انصاری کے گھر، سبحان اللہ، یہ جلوس جا کر کہاں اینڈ ہوا؟ ابو ایوب انصاری کے گھر۔ تمنا سب کی تھی، سب نے اپنے گھروں کو صاف کر لیا تھا، اسی طرح آج بھی ہم سب اپنے گھروں کو صاف کر لیتے ہیں، سرکار میرے گھر، سرکار میرے گھر، سرکار میرے گھر آئیں گے۔ یہ سرکار کا فیضان ہے، ہر ایک کے گھر پہنچتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان میلاد منانے والوں کے گھر پہنچتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ سمجھ کے چلیے کہ یہ جو میلاد منایا جاتا ہے اور میلاد کے اندر جو اہتمام ہوتا ہے، یہ کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خود میرے نبی نے ہمیں پہلے ہی سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔